MIS اسٹوڈیو کی طرف سے پیارے پیارے بچوں کے لیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں بھائی ہاں، نئی بھی اور نویں بھی۔ کیا خیال ہے بھائی، 8ویں کے بعد نویں ہی آئے گی نا؟ اور 9ویں کے بعد 10ویں بھی تو۔ ارے بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ اچھی اور دلچسپ کہانیوں کی تیاری میں وقت تو لگتا ہے نا، تو انشاءاللہ 10ویں بھی تیار ہو جائے گی۔ تو اب سنتے ہیں MIS کی نویں کیسٹ کہانی کو، اور سوچتے ہیں 10ویں کیسٹ کہانی کو۔ سب سے پہلے سنتے ہیں۔ ارے بھائی، نام تو بتایا نہیں اس کیسٹ کا۔ ارے ہاں، یاد دلانے کا شکریہ۔ تو بچوں، اس کیسٹ کا نام ہے ببلو کا انصاف، اور اس میں سب سے پہلے ہے تلاوت اور سب سے آخر میں ہے۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو آج؟ سب سے پہلے کے بعد سب سے آخر، اور درمیان کی چیزیں کیا انعامی مقابلے کے لیے چھوڑ دی ہیں کیا؟ ارے نہیں بھائی، پہلے پوری بات تو سن لیتے۔ دراصل ہم ہر کیسٹ میں کہتے ہیں اس کے بعد یہ اور اس کے بعد وہ، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج نئے طریقے سے بات کریں، کیونکہ مشہور ہے کہ ہر نئی چیز زیادہ مزیدار ہوتی ہے، سمجھے؟ جی سمجھ گیا۔ تو سب سے آخر میں ہے سلسلہ وار کہانی آخری حربہ۔ آخری حربہ ہے، اسی لیے تو آخر میں ہے۔ آخری حربہ سے پہلے آپ سنیں گے ایک مزاحیہ کہانی ببلو کا انصاف، اور اس سے پہلے ہے MIS کے مشہور کردار سر لال بھجکڑ پر ایک ٹیڑھی میڑھی اور اونچی نیچی نظم سنیں گے۔ نظم سے پہلے حاضر خدمت ہوگی انوکھا مسافر، اپنے نام کی طرح ایک انوکھی کہانی۔ اور اس سے پہلے ہے ایک اچھی سی کہانی دادا جان کی مرغی۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں خالق کائنات کے بابرکت کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر۔ MIS کی نویں کیسٹ کہانی کی سبق آموز اور دلچسپ کہانی حشام کی زبانی، جس کا نام ہے دادا جان کی مرغی۔ ارے یہ کیا لے آئے دادا جان؟ یہ مرغی اور مرغا ہیں، اور یہ ننھے ننھے سے چوزے۔ اوہ ہو دادا جان، یہ تو خوب شور کریں گے، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ نہیں بیٹا، جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمیں کئی سبق دیتے ہیں، جیسے کہ کتے سے وفاداری کا، چونٹی سے محنت کا۔ مگر دادا جان، کبھی مرغے اور مرغی سے تو کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے سوائے انڈے دینے کے؟ ہر جانور، ہر پرندے سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں مرغا وقت کا کتنا پابند ہوتا ہے؟ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ ہاں دادا جان، یاد آ گیا، ہم نے پڑھا تھا کہ
لا تصب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ کہ مرغے کو برا بھلا مت کہو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، لیکن کیا؟ یہ کام تو اب الارم والی گھڑیاں کر رہی ہیں، مرغوں کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہشام بیٹا، یہ تو صرف ایک بات ہے، ان سے اور بھی کئی اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں، کم از کم گھر میں رونق تو رہے گی۔ تم ان کے لیے باجرہ لاؤ، میں ان کا پنجرہ صحن میں سیٹ کر دوں۔ دادا جان نے یہ کہا اور صحن میں ان کا پنجرہ سیٹ کرنے لگے۔ میں بادر نخواستہ ان کے لیے باجرہ لینے چلا گیا۔ اگلے دن جب میں اسکول سے لوٹا ہی تھا کہ امی نے مجھے آواز دی، ہشام بیٹا ذرا بازار سے دہی تو لا دو۔ امی میں بہت تھک گیا ہوں، آخر آپ کریں گی کیا دہی کا؟ تمہارے لیے ہی لسی بنا رہی تھی، دھوپ سے آئے ہو، پیاس لگ رہی ہوگی، لسی پیو گی تو فریش ہو جاؤ گے۔ لائیں دیں پیسے، میں جا رہا ہوں۔ بیٹا باہر نکلتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لینا۔ جی امی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اٹھا اور پیسے لے کر باہر نکل گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر امی ہر کام کے لیے مجھے ہی کیوں بھیجتی ہیں، بھائی جان کو کیوں نہیں بھیجتی۔ شام کو میں کرکٹ کھیل کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، امی کی آواز سنائی دی، ہشام بیٹا ذرا 1 کلو مرغی تو لا دو۔ امی میں ابھی تھکا ہوا گھر آیا ہوں، آپ نے آتے ہی کام دے دیا۔ ارے میرے پیارے بیٹے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے مرغی لا کر دے، چلو کچھ دیر بعد لے آنا۔ لائیں دے پیسے، میں لے کر آتا ہوں۔ شاباش بیٹا۔ میں پیر پٹکتا گھر سے نکلا۔ راستے بھر میں سوچتا رہا کہ امی کو ذرا خیال نہیں ہوتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، ہر وقت مجھ سے ہی کام کرواتی رہتی ہیں۔ بہرحال میں نے مرغی لا کر دی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں مجھے بھائی جان نظر آئے جو ابھی لوٹے تھے۔ آخر امی بھائی جان سے کام کیوں نہیں کرواتی؟ سارے کام ایک میں ہی کرتا ہوں۔ رات تک میں یہی سوچ کر سو گیا۔ اگلے روز تو حد ہی ہو گئی، ہمارا فائنل میچ تھا، بڑی مشکل سے ہم سیمی فائنل جیتے تھے۔ ہم لڑکوں نے خوب پریکٹس کی ہوئی تھی، میں اپنی ٹیم کا نائب کپتان تھا۔ ابھی تیار ہو کر گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ امی کی آواز آئی، ہشام بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ امی آج ہمارا فائنل میچ ہے، وہ کھیلنے جا رہا ہوں۔ بیٹا وہ ذرا مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے چائے بنانی تھی، جلدی سے دودھ لے آؤ۔ میں جلدی سے دودھ لینے دکان پر چلا گیا۔ دکان پر کافی رش تھا۔ جب میں دودھ لے کر لوٹا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ امی یہ لیں دودھ، اب میں چلتا ہوں۔ بیٹا بہت دور سے مہمان آئے ہیں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ سلام دعا کر کے کچھ دیر مہمانوں میں بیٹھنا چاہیے؟ اوف، جی اچھا امی۔ کچھ دیر مہمانوں میں بیٹھنے کے بعد تو میں مزید لیٹ ہو گیا۔ جب میں میچ کے لیے پہنچا تو میچ شروع ہو چکا تھا۔ اور شاید عمان ہے، لیکن فیلڈر موجود تھے، گیند فیلڈر کے ہاتھوں میں اور صرف 1 رن ہی بن سکا۔ اس طرح پاک وطن ٹیم کی ہوگی 66 رن، 9 اوور چل رہا ہے اور 1 اوور 2 بالز کا کھیل باقی ہے اور ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، صرف 7ویں آخری کھلاڑی باقی ہے اور انہیں جیت کے لیے ضرورت ہے مزید 11 رن کی۔ ارے ہشام تم کہاں رہ گئے تھے؟ بس یار امی نے کام دے دیا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تمہیں تو اوپننگ کرنی تھی یار، پوری بولنگ اور فیلڈنگ تمہارے بغیر ہوئی ہے اور اس وقت گیم بہت ٹف ہو رہا ہے، بس اب تمہارا ہی نمبر ہے۔ بالر چینج ہوئے، ثاقب نے بالنگ شروع کی، بال بیٹسمین کی طرف اور بیٹسمین چینج قدم آگے نکلے لیکن بال ان کے پیر سے ٹکرائی اور ان کی زوردار اپیل اور امپائر نے آؤٹ قرار دے دیا۔ چلو ہشام اب تمہاری باری ہے، جم کر کھیلنا۔ دعا کرنا یار، میری پوری کوشش ہوگی۔ اور اب میدان میں آئے ہیں پاک وطن ٹیم کے آخری کھلاڑی ہشام۔ بالر ساڈی نے اسٹارٹ دیا اور بال پھینکی، بال ہٹ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی اور کوئی رن نہیں بن سکا۔
बॉलर ने फिर शॉट लिया, फास्ट बॉल, लेकिन हिशाम ने बेहतरीन शॉट लगाया और इस तरह बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अब वतन टीम को 7 रन की जरूरत है जीत के लिए 5 बॉल्स पर। बॉलर ने स्टार्ट लिया, बॉल फेंकी और एक दफा फिर शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर ने तेजी का मुजाहिरा किया और सिर्फ 2 रन बन सके। हिशाम अच्छा खेल रहे हैं और ये एक दफा फिर चलकर आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन बॉल बैट पर नहीं आ सकी और हिशाम आउट। इससे ज़्यादा ये मेरा प्यारा वतन टीम 5 रन से जीत गई। दोस्तों, कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन एक तो पहले ही मूड भी ख़राब था और पता नहीं क्या हुआ। चलो यार, कोई बात नहीं, खेल में हार जीत तो होती रहती है। आज ये, कल हम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जब मैं घर पहुंचा तो सीधा दादा जान के कमरे में गया। वो अपने कमरे में बैठे एक किताब का मुताला कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने किताब रख दी। आओ हिशाम बेटा, आओ बैठो। दादा जान, अम्मी हर वक्त मुझसे काम करवाती हैं, भाईजान से कुछ भी नहीं मंगवाती। आज हम मैच हार गए, अम्मी की वजह से मैं लेट भी हो गया। तुमसे किसने कहा कि सब घर का काम तुम करते हो और तुम्हारे भाईजान कुछ नहीं करते? बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल तो वही जमा कराते हैं। कभी देखा है तुमने कि वहाँ कितनी कतारें होती हैं? और सबसे ज़्यादा तो मसरूफ़ मैं तुम्हारी वालिदा को देखता हूँ। उनको खुद क्या पसंद है वो भूल चुकी हैं। हर वक्त इसमें लगी रहती हैं कि घर के दूसरे अफराद क्या शौक़ से खाते हैं और कैसे इनको आराम मिले। मैं खामोश रहा। दादा जान बोले, हिशाम, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बाहर सहन में जाकर बैठो, फिर मेरे पास आना। सहन में क्यों? ताज़ा हवा में, जानवरों में। और ऐसा करना, जाकर मुर्गी का पिंजरा खोल देना। मुर्गी का सुनकर मेरा मुंह बन गया। बहरहाल मैं उठा और सहन में जाकर बैठ गया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ऊपर आसमान पर परिंदे चहचहा रहे थे। मेरी तबीयत पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। अचानक मुझे ख्याल आया कि दादा जान ने पिंजरा खोलने को कहा था। पिंजरे के खुलते ही मुर्गी अपने चूज़ों समेत कुट कुट करती बाहर आ गई। मैं बड़ी गौर से इन्हें देखने लगा। गालिबन पहली बार। ये चूज़े कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे, जैसे रुई के गाले। मैं सोचने लगा, वो दाना चुग रहे थे, पानी पी रहे थे, इनकी माँ इनकी रहनुमाई कर रही थी, इनके साथ साथ वो खुद कम खा रही थी। मैं खामोशी से देखने में मगन था कि अचानक, ओह बिल्ली, अब क्या होगा? 5 चूज़े। मैं घबरा गया। अगर मैंने चूज़ों को बचाने की कोशिश की तो बिल्ली मुझे पंजा मारेगी। अब क्या होगा? मैंने चूज़ों और मुर्गी की तरफ देखा। मुर्गी बेचैन फिर रही थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को इकट्ठा कर रही थी कि अचानक बिल्ली ने छलांग लगाई और एक चूज़े को पकड़ने की कोशिश की। मुर्गी ने दौड़कर इस चूज़े को अपने परों में छुपा लिया। इस कोशिश में मुर्गी का पर जख्मी हुआ और खून बहने लगा। ये देखकर मैं जोर से चीखा, भाग जाओ, बचाओ। अचानक बाहर से किसी ने पत्थर उछाला तो बिल्ली भाग गई। मैंने पलटकर देखा तो बाहर दादा जान खड़े थे। क्या देख रहे हो हिशाम? अच्छा हुआ आपने पत्थर फेंक दिया, वरना तो बिल्ली चूज़ों को खा लेती। नहीं, ऐसा फिर भी नहीं होता। क्यों दादा जान? इसलिए कि चूज़ों की माँ इनके साथ थी, और जब तक हमारी माँ हमारे साथ होती है वो हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ और हमारी हर परेशानी की आहार बन जाती है, और इसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और जान पर खेल जाती है। ये मोहब्बत का मुजाहिरा तुमने जानवरों में देखा बेटा? फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसकी मोहब्बत तो इससे भी बढ़कर है। अच्छा दादा जान, मुझे अब समझ में आया कि आपने मुझे बाहर सहन में क्यों भेजा था। तुम कह रहे थे ना हिशाम
کہ مرغی سے تو کبھی کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کیوں بیٹے؟ دادا جان میں بہت شرمندہ ہوں۔ اچانک مجھے پیچھے سے امی کی آواز سنائی دی، وہ ایک ٹرے تھامی کھڑی تھیں۔ شام، ارے تم یہاں ہو؟ میں پورے گھر میں تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ کیوں بہو، اسے کیوں ڈھونڈ رہی تھیں؟ یہ میز کھیل کر آیا تھا نا، میں نے سوچا یہ تھک گیا ہوگا اور بھوکا بھی ہوگا۔ یہ لو بیٹا تمہارا برگر اور یہ لسی کا گلاس، اور ابا جی یہ آپ کا جوس۔ اور یہ تیسرا گلاس کس کا ہے؟ کیا تمہارا ہے بہو؟ یہ آصف کا ہے، شاید اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہے، اس کے امتحانات نزدیک ہیں۔ پھر امی جس تیزی سے آئی تھیں اسی تیزی سے پلٹ گئیں۔ میں غلطی پر تھا دادا جان، مجھے معاف کر دیجیے۔ دادا جان نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور اپنے سینے سے مجھے لگا لیا۔ پیارے ساتھیوں، کہانی آپ نے سنی، کیسی تھی یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ لیجیے بچوں ایک اور انعامی مقابلہ۔ جی، اپنی اپنی والدہ کے اچھے اچھے حالات تحریر لکھ کر ہمیں روانہ کریں۔ جس کی تحریر سب سے اچھی اور پر اثر ہوگی اسے انعام کے طور پر دی جائیں گی 1000 روپے کی کتابیں، 1000 روپے کی، یعنی 1000 روپیز کی۔ اور تمام بھیجنے والوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی کیسٹ کہانی میں کیا جائے گا۔ یہ ہوئی نا خوشی کی بات۔ لہٰذا جلدی کیجیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور اب سنتے ہیں ایک مسافر کی کہانی، جو صرف مسافر ہی نہیں بلکہ وہ ہے انوکھا مسافر۔ سنیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ یہ مسافر انوکھا تھا یا نہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ لاہور کے ایک قصبہ اچھرا کا ہے۔ اس قصبہ کے رہنے والے اپنی ہی دنیا میں مگن تھے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی میں ہلچل پیدا کر۔ تو آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ اے گوڈو، اے ٹریکٹر نکال، ڈاکٹر دے پاس جانا ہے۔ جی چودھری جی، میں ہوں ٹریکٹر لایا۔ چودھری جی خیر تو ہے؟ تسی تھوڑی دیر پہلے تو دعوت تو آئے ہو۔ ہاں، دعوت میں کچھ شاید زیادہ ٹکر شکر کھا لیا ہے، اس واسطے پیٹ جی بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاں جلدی چل رہے۔ جی چلیں جی چلیں۔ ہیلو جی، اسپتال بھی آ گیا۔ اور ڈاکٹر جی اندر ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام چودھری صاحب، خیر تو ہے؟ آج کیسے تشریف لے آئے؟ اور ڈاکٹر جی خیر نال آپ کے پاس کون آتا ہے جی؟ دعوت میں کچھ شاید زیادہ ٹکر شکر کھا لیا ہے، اس واسطے پیٹ جی بہت درد ہو رہا ہے۔ مر گیا ڈاکٹر صاحب۔ ارے بس اتنی سی بات، میں بھی چیک کرتا ہوں۔ آپ ذرا ہاتھ ہٹائیں۔ کیا یہاں درد ہو رہا ہے؟ جی جی جی، ایتھے ہی ہو رہا ہے، اس جگہ ایتھے بھی ہو رہا ہے۔ اس جگہ؟ ارے بھائی کوئی فکر کی بات نہیں، یہ دوا لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی آرام آ جائے گا۔ جلدی لکھ دو پھر۔ ہائے اے کوڈو، یہ دعا تو بازار سے لے آ یار، اتنی دیر میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے گپ شپ مارتا ہوں۔ لاؤ جی دعا دا پرچہ، میں ہوں ہی دعا لایا۔ ہائے ہائے، اور سناؤ ڈاکٹر صاحب، تواڈے بال بچے تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں چودھری صاحب، بس مالک کا کرم ہے، بڑا بیٹا جب سے سرکاری وکیل بنا ہے تب سے اچھا کمانے لگا ہے۔ جی پھر تو اپنے کام کا بندہ ہو گیا نا۔ کیا مطلب چودھری جی؟ یہ آپ کو کیا کام پڑ گیا؟ کوئی کچہری کا چکر ہے کیا؟ اور ڈاکٹر صاحب تواڈے نال کی پردہ، میں آج کل ایک زمین تے اپنے بندے چھڈے ہوئے نے، کوئی بھروسے دا بندہ مل جائے نا تو زمین دے کاغذ بنوا لا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چودھری صاحب، وہ کس دن کام آئے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ساڈے بڑے کام دا بندہ ہے۔ چلو چودھری جی، میں دعا لے آیا ہوں۔
ہاں ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں. تسی کسی دن اپنے پتر نوں لے کے گھر آنا نا, اتنے بہ کے گپ شپ ماراں گے. ضرور ضرور. چل کوڈو یار. ہاں جی چلو جی چلو. کوڈو رک ذرا, وہ دیکھ سامنے باؤ حامد تو نہیں آ رہا ہے کہیں؟ شاید یہ گھر ہی جا رہا ہے. آواز تو دے اسے ذرا. حامد, او باؤ حامد, وہ چودھری جی بلا رہے ہیں. ارے چودھری صاحب کیا حال ہے؟ اتنے نڈھال کیوں ہو رہے ہیں؟ ہونا کی ہے یار, بیماری لگ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب دے پاس گیا سی دعا لین واسطے. باؤ جی بڑے جلدی چ لگتے ہو, آ جاؤ میرے نال ہی آ جاؤ. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. دراصل ایک مسافر مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے, اس کے لیے کھانا لے کر جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ تو بڑی چنگی گل ہے جی, کل میں بھی اس واسطے کھانا لے جاؤں گا. ارے ہاں چودھری صاحب, اس ہفتے میں نے جو آپ سے مال خریدا تھا وہ بڑا اچھا تھا, گاہکوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. بس یہ تو رب دی مہربانی ہے نا. ہاں جی یہ تو ہے. لے جی میرا گھر تو آ گیا, مجھے بس یہیں اتار دیں. بہت شکریہ چودھری صاحب. ساجد بیٹا جلدی سے کھانا لاؤ, دیر ہو رہی ہے. اچھا ابو لا رہا ہوں. لیجیے ابو, لیکن یہ کھانا آپ کس کے لیے لے جا رہے ہیں؟ بیٹا میں یہ کھانا لے کر مسجد جا رہا ہوں. وہاں ایک مسافر آیا ہوا ہے. دیکھنے میں تو وہ دبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, لیکن صورت و اطوار سے اللہ کا ولی لگتا ہے. ابو کافی عرصے بعد ہمارے شہر اچرا میں کوئی مسافر آیا ہے. ہاں بیٹا, کیونکہ لاہور اچرا کے قریب ہے, اس لیے سب مسافر اب لاہور ہی میں ٹھہرتے ہیں. اچھا اب میں چلتا ہوں, تم دروازہ بند کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ بھوکے ہوں گے, میں کھانا لایا ہوں, براہ کرم تناول فرمائیں. آپ کی بڑی عنایت ہے, لیکن معاف فرمائیے مجھے کچھ پرہیز ہے. حضرت آپ کچھ فکر نہ کیجیے, سادہ سی روٹی ہے, مرچ بھی کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں. بھائی میرا یہ مطلب نہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ بھائی معاف فرمائیے, میں آپ سے شاید کچھ بھی نہ کہتا, لیکن چونکہ آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً عرض کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں حلال کھانا نماز ہی کی طرح فرض ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل. چونکہ اس انگریزی دور میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے, اس وجہ سے میں جب تک پوری طرح اطمینان نہیں کر لیتا میں کسی بھی بھائی کو تکلیف نہیں دیتا. ارے حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا؟ میں حرام خور نہیں ہوں. یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. میں یہاں منڈی میں کاروبار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں, آپ اس کا وہم نہ کیجیے. تو پھر آپ کی تجارت کے کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود بھی دینا پڑتا ہے. اسی طرح تجارتی مال کے ہیر پھیر میں دوسرے تاجروں سے بھی ہم سود وصول کرتے ہیں. تو بہت اچھا, میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی. احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود ملا ہوا ہو حلال نہیں کہلاتا. ممکن ہے آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اصرار سے مجبور ہوں گے, لیکن میں مجبور نہیں ہوں. یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی, آپ سے معافی کی درخواست ہے. اس کے بعد مسافر نے حامد صاحب کی طرف سے رخ پھیر لیا
اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ حامد صاحب اس جواب سے سخت پریشان ہوئے، نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر اپنے پڑوس میں موجود ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچ کر گھنٹی بجائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ ارے حامد بھائی، کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ مسجد میں ایک مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں ان کے لیے کھانا لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے میرا کھانا قبول نہیں کیا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا لے جائیں۔ بس اتنی سی بات؟ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی جاتا ہوں۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ کہیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں دراصل آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ اچھا، لیکن پہلے ذرا آپ سے تعارف تو ہو جائے۔ حضرت، مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں مقامی ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ میری 100 روپے تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے بھی لے آتا ہوں۔ بڑا لڑکا عدالت میں ملازم ہے، اس کی 75 روپے تنخواہ ہے، اور 2-4 روپے وہ بھی اوپر سے لے آتا ہے۔ اور کچھ زمین ہے جس میں سال کا غلہ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ جسے آپ اوپر کی آمدنی کہہ رہے ہیں وہ دراصل رشوت ہے، جو کہ اسلام کی روح سے حرام ہے۔ آپ برا نہیں مانیے گا، میں آپ کا کھانا قبول نہیں کر سکتا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے آگے گردن خم کر دی اور ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ وہاں تاجر حامد صاحب ان کے منتظر تھے۔ 2-4 اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے ان کی کہانیاں سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں مشہور ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں، زمیندار صاحب کے گھر سے کھانا بھجواتے ہیں تاکہ اس پر سود اور رشوت خوری کا الزام نہ آ سکے۔ کیوں زمیندار صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک فرمایا جی آپ نے۔ میں بھی کھانا لے کر جاتا ہوں، آپ لوگ میرا انتظار کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا تعارف؟ بھائی صاحب، میں ایک ذمہ دار ہوں جی۔ کافی دیر سے آپ بھوکے ہیں، یہ کھانا کھا لیں، فکر نہ کریں، بالکل یہ حلال مال سے تیار کیا گیا ہے۔ بہت خوب۔ تو کیا آپ نے کبھی کسی غریب کسان کی مزدوری تو نہیں روکی؟ ہمیشہ ان کو اجرت وقت پر ادا کرتے ہیں اور ان کا حق نہیں دباتے؟ جی جی جناب، ایسا تو پھر ذمہ داری میں ہوتا رہتا ہے نا۔ تو معذرت بھائی، جو شخص دوسروں کے مال پر قبضہ کرے اور غریب کا حق نہ ادا کرے، اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ زمیندار صاحب کے مایوس ہو جانے کے بعد ایک قاری صاحب کو بھیجا گیا۔ ان کے اور مسافر کے درمیان کچھ اس طرح گفتگو ہوئی۔ بھائی، آپ کو میرا کھانا قبول کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں قاری ہوں اور قریبی مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ایک بات جس کا اچھے دیندار بھی خیال نہیں کرتے، وہ یہ کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جائیداد میں شریعت کے مطابق حصہ نہیں دیتے۔ خدا نخواستہ کہیں آپ بھی ان میں شامل تو نہیں؟ جی، ایسی بات تو ہے، لیکن اس سے میرا مال تو حرام نہ ہوا۔ آپ بہنوں اور لڑکیوں کے شرعی حصے پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے زیادہ حرام شامل نہیں ہے کیا؟ اب تو عالم صاحب بھی واپس لوٹ آئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب 10 بج چکے ہیں۔ غرض یہ کہ جہاں 4 آدمی بیٹھتے وہاں یہی تذکرہ شروع ہو جاتا۔
کوئی کہتا میں سود خور ہوں، کوئی کہتا میں نے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا۔ دلوں کے عیب زبانوں پر آ گئے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ بھائیوں اب کیا کریں؟ اچھرا کے ہزاروں مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی حلال کھانے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، ہم سب شرمندہ ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کو جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکے۔ 11 بج چکے ہیں جی، وہ مسافر بھوکا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھوکا رہے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حرام کھاتے رہیں گے؟ جوں جوں وقت گزر رہا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر مجمع میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی اور ایک شخص نے کہا، میں سود سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی سود نہ لوں گا۔ میں ابھی لڑکیوں کو ان کے میراث کا حصہ دیتا ہوں۔ میں رشوت سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی رشوت نہ لوں گا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں اچھرا کے بے شمار لوگوں پر توبہ استغفار کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد تائبین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی۔ جناب، اچھرا کے مسلمانوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے اور بے شمار مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ اب عملی توبہ اور استغفار کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق بخشی۔ اے اللہ، اب ان کو استقامت بھی عطا فرمانا۔ اس کے بعد مسافر نے کھانا کھا کر لوگوں کو رخصت کیا۔ ارے یہ آج اتنے سارے لوگ مسجد کی طرف صبح ہی صبح کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس باخدا انسان کی زیارت کر سکیں جس کے زہد بے ریا کے ایک عمل نے اچھرا کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیا ہے۔ ارے لیکن مسجد میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ مسافر تو تہجد کے بعد مسجد سے نکلا پھر واپس نہ آیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ وہ مغرب سے تہجد تک چند گھنٹے مسجد میں ٹھہرے، مگر جب وہاں سے نکلے تو ہزاروں مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی۔ اگر انسان کے اندر حوصلہ، ہمت اور سچائی حاصل کرنے کی لگن ہو تو اس کے ہاتھوں بڑے بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ خاصی نصیحت ہو چکی ہے۔ بھائی، کیا آج لال بجکر صاحب تشریف نہیں لائیں گے؟ ان کے بغیر تو کیسٹ کہانی سونی سونی لگتی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ارے بھائی معاف کیجئے گا، وہ آج کل ہم سے ناراض ہیں کیونکہ وہ جو گدھے کو ہری ہری گھاس کی جگہ سوکھی سوکھی گھاس کھلا رہے تھے، یہ بات ہر جگہ پہنچ گئی، بڑی لتاڑ پڑی ہے انہیں، اور وہ اپنے اس راز کے ظاہر ہونے کا ذمہ دار ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ ارے یہ تو بہت بری بات ہے، اور امریکہ میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ ہی درج ہو جائے، کیونکہ گدھا تو ان کا انتخابی نشان ہے۔ اچھا واقعی؟ جی ہاں، کیا سمجھتے ہیں آپ گدھے کو؟ لہٰذا اس دفعہ سر لال بجکڑ کی شان میں ایک نظم سنائی جائے گی، ہو سکتا ہے نظم سن کر وہ راضی ہو جائیں۔ تو آئیے سنتے ہیں نظم لال بجکڑ۔ یہ ہے مسٹر اکڑ بکڑ، نام ہے ان کا لال بجکڑ، سر ہے ان کا عقل سے خالی، پر بنتے ہیں بوجھ بجکڑ۔ اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ، جب بولے بے تک ہی بولے، جب بولے بے تک ہی بولے، ہر دم ہی کرتے ہیں بڑبڑ۔ ہاں یہ ہے مسٹر اکڑ بکڑ، نام ہے ان کا لال بجکڑ، سر ہے ان کا عقل سے خالی، پر بنتے ہیں بوجھ بجکڑ۔ گر کوئی بھول سے ان کو چھیڑے،
گر کوئی بھول سے ان کو چھیڑے پڑ جاتے ہیں اس کو تھپڑ پڑ. یہ ہے مسٹر اکڑ بکڑ، نام ہے ان کا لال بجکڑ، سر ہے ان کا عقل سے خالی پر بنتے ہیں بوجھ بجکڑ. اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ، جان پہ اپنی ناز بہت ہے، جان پہ اپنی ناز بہت ہے، چلے تو بولے جوڑ بھی کڑکڑ. یہ ہے مسٹر اکڑ بکڑ، نام ہے ان کا لال بجکڑ، سر ہے ان کا عقل سے خالی پر بنتے ہیں بوجھ بجکڑ. بڑے بڑوں سے یہ لڑتے ہیں، بڑے بڑوں سے یہ لڑتے ہیں، کانپتے ہیں چھوٹے بھی تھر تھر. یہ ہے مسٹر اکڑ بکڑ، نام ہے ان کا لال بجکڑ، سر ہے ان کا عقل سے خالی پر بنتے ہیں بوجھ بجکڑ. اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ، بات کریں تو گولی ماریں، بات کریں تو گولی ماریں، چل جائیں ہر سو خوف کے جھکڑ. یہ ہے مسٹر اکڑ بکڑ، نام ہے ان کا لال بجکڑ، سر ہے ان کا عقل سے خالی پر بنتے ہیں بوجھ بجکڑ. اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ، بات کریں کیا ان سے احمد، بات کریں کیا ان سے احمد، یہ تو ٹھہرے بوجھ بجکڑ. یہ ہے مسٹر اکڑ بکڑ، نام ہے ان کا لال بجکڑ، سر ہے ان کا عقل سے خالی پر بنتے ہیں بوجھ بجکڑ. اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ اکڑ بکڑ. کیسی لگی آپ کو یہ کارٹون اینیمیشن؟ اس بارے میں اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. SMS کے لیے نمبر 0321220104، ای میل کے لیے www.misforkids.com، خط و کتابت کے لیے ہمارے ایڈریس پر خطوط روانہ کیجیے. اور اب سنتے ہیں ایک زبردست کہانی، ببلو کا انصاف. کیسے انصاف بھائی، اور کس سے چاہیے؟ یہ تو کہانی سن کر ہی پتہ چلے گا. تو سنتے ہیں کہانی ببلو کا انصاف. کیا ہوا ببلو بیٹا؟ کیوں اسکول سے آتے ہی رونا شروع کر دیا؟ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. مجھے ٹیچر نے جان بوجھ کر سالانہ امتحان میں فیل کیا ہے. میں نے تو ہر سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر لکھا تھا. ہاں، میں بھی حیران ہوں کہ اتنا محنتی بچہ آخر کیسے فیل ہو گیا. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، انصاف تو اس دنیا سے اٹھ گیا ہے. اچھا بھائی، میں کل خود تمہارے ساتھ اسکول جاؤں گا. اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو بھائی اس کا ازالہ کیا جائے گا. السلام علیکم پرنسپل صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھئی وہ دراصل ببلو سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے. اس پر بھئی ہمیں بہت حیرانی ہوئی کہ اتنا محنتی بچہ کیسے فیل ہو گیا. اگر آپ اس کے پرچے دکھا دیں تو نوازش ہوگی جناب. اچھا، آپ تشریف رکھیں، میں ببلو میاں کے پرچے یہیں منگوا لیتا ہوں. کلاس 7B کے اینول پیپرز میرے پاس بھیجیے. سر یہ لیجیے کلاس 7B کے پیپرز. یہ لیجیے، یہ ببلو میاں کے پرچے ملاحظہ فرمائیے. یہ ان کا حساب کا پرچہ ہے. پہلا سوال ہے، ایک آدمی نے ایک بکرا 50 روپے میں فروخت کیا تو اسے 12% فائدہ ہوا. اگر وہ یہی بکرا 90 روپے میں فروخت کرتا تو اسے کتنا فائدہ ہوتا؟ اب ذرا ببلو میاں آپ پڑھ کے بتائیں، آپ نے اس کا کیا جواب لکھا تھا؟
مجھے پرچہ بنانے والے کی عقل پر رونا آ رہا ہے. اس مہنگائی کے دور میں 50 روپے کا بکرا کہاں ملتا ہے؟ اتنے کم پیسوں میں تو مرغا بھی نہیں ملتا. یہ سوال سراسر غلط ہے. میں اسے کس طرح حل کر سکتا ہوں؟ سن رہے ہیں آپ؟ اب دوسرا سوال سنیے. اگر سجاد نے اپنے دوست سلیم کو 3000 روپے 4% سالانہ سود پر قرض دیے تو 4 سالوں میں اسے کتنا سود ملے گا؟ ببلو میاں ذرا جواب سنائیے. بابا جان سنیے، توبہ توبہ، مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے سود وصول کرتے ہیں. سود لینا اور دینا اسلام میں حرام ہے. پاکستان جیسے اسلامی ملک میں نصابی کتاب میں ایسے سوالات شائع کرنا قابل مذمت ہے. میں ایسے سوالات ہرگز حل نہیں کروں گا. ببلو میاں جب تم جواب ہی نہیں لکھو گے تو تمہیں کیسے نمبر ملیں گے؟ خیر، تیسرا سوال اس طرح تھا کہ ایک عمارت 30 مزدور 10 دنوں میں تعمیر کرتے ہیں تو یہی عمارت 50 مزدور کتنے دنوں میں تعمیر کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عمارت 10 دنوں میں تعمیر ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، اگر مزدوروں کے پاس الادین کا چراغ ہو تو ایسا ممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ مزدور سرکاری ہیں یا پرائیویٹ. اگر یہ مزدور سرکاری ہیں تو یہ عمارت 10 سالوں میں بھی مکمل نہیں ہوگی. جبکہ پرائیویٹ مزدوروں کی صورت میں یہ عمارت قبل از وقت بھی تعمیر ہونے کا امکان ہے. شاہد صاحب بس آپ سنتے جائیے. میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے. چپ رہو. اب ذرا یہ اردو کا پرچہ دیکھیے. پہلا سوال مضمون کا ہے جس کا موضوع ہے کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال. ببلو میاں نے لکھا ہے رات سے بارش ہو رہی ہے اس لیے میچ نہیں ہو سکا. جو ہی میچ ہوگا میں اس کا آنکھوں دیکھا حال لکھوں گا. دوسرا سوال خط لکھنے کا ہے. اپنے ابو جان کے نام خط لکھیں کہ سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے اور آپ گرم کپڑے خریدنا چاہتے ہیں اس لیے 200 روپے منی آرڈر کر دیں. جی تو ببلو میاں کیا لکھا تھا آپ نے؟ گرم کپڑوں کے لیے 200 روپے بہت زیادہ ہیں. لنڈے بازار میں صرف 30 سے لے کر 50 روپے میں گرم کپڑے مل سکتے ہیں. میں پچھلے سال سیل میں گرم کپڑے خرید چکا ہوں اس لیے گرم کپڑوں کے لیے ابو سے منی آرڈر نہیں منگوا سکتا. تیسرا سوال کہانی کا تھا. پیاسا کوا کہانی لکھیں. ببلو میاں نے کہانی لکھنے کے بجائے یہ جواب لکھا یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے. اب بھلا کوے کہاں پیاسے رہتے ہیں؟ انہیں جگہ جگہ وافر مقدار میں پانی مل جاتا ہے. یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب کارپوریشن کے نل گھروں میں نہیں لگے تھے. اب تو ہر گھر میں سرکاری نل ہیں. پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کوا کس طرح پیاسا رہ سکتا ہے. میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے. چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں. ببلو میاں نے محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کیا. پہلا محاورہ ہے کلنگ کا ٹیکا. ببلو میاں اب جملہ سناتے جائیے. جب ہمارے محلے میں ڈاکٹر کلینک کا ٹیکا لگانے آئے تو میں اسکول گیا ہوا تھا. دوسرا محاورہ ہے آنکھیں چرانا. ببلو میاں کا جملہ سنیے. طفیل کو آنکھوں کے بینک سے آنکھیں چرانے کے جرم میں 3 سال کی سزا سنائی گئی. تیسرا محاورہ ہے باغ باغ ہونا. DIA کی محنت سے لاہور میں ہر طرف باغ ہی باغ ہو گئے. اور چوتھا محاورہ تن بدن میں آگ لگنا. دیا سلائی دکھاتے ہی آصف کے تن بدن میں آگ لگ گئی. جملے سن کر ابو نے ببلو میاں کو غصے سے گھورا. اس سے قبل کہ ببلو میاں کہتے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ابو جان نے انہیں زبردست ڈانٹ پلائی. تم نے تو شور مچا مچا کر گھر سر پر اٹھا رکھا تھا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. کیا بچے اس طرح حل کرتے ہیں؟ ہاں تو شاہد صاحب آپ ببلو میاں کے باقی پرچے دیکھنا چاہیں گے؟ پرنسپل صاحب بس اتنے ہی کافی ہیں. ببلو میاں چلو اب گھر چل کر تمہاری خبر لیتا ہوں. مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے. واہ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں ببلو میاں کے.
MIS کی اس کیسٹ کہانی میں تو ہر کہانی ایسی ہے جس پر زبردست تبصرہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن کیا کریں، وقت ہی کم ہے، اور پھر آخر میں آخری حربہ بھی تو سننی ہے۔ جی ہاں، تمام ساتھیوں نے بہت انتظار کیا ہے اس دوسری قسط کا۔ ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور ساتھیوں کے شکر گزار بھی ہیں جنہوں نے اتنے صبر سے انتظار کیا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہانی آخری حربہ۔ ایک منٹ سر، آپ کے کاغذات؟ ضرور سر، کیوں نہیں، یہ لیجئے۔ تو آپ سیٹھ آدم جی ہیں؟ جی ہاں بالکل، میرا یہی نام ہے۔ آپ ذرا اس طرف آ جائیں، میں ذرا آپ کے سامان کی تلاشی لوں گا۔ کوئی خاص بات؟ یہ میری ڈیوٹی ہے، کوئی مسافر مشکوک نظر آئے تو اس کے سامان اور خود اس کی تلاشی لیتا ہوں۔ بندہ حاضر ہے۔ بس یہیں آنا تھا ہمیں۔ یہ ایک خاص قسم کا کمرہ ہے، مشکوک لوگوں کو ہم یہاں لا کر اپنی کارروائی کرتے ہیں، ورنہ ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک تماشا سا بن جاتا ہے۔ آپ کو مجھ پر شک کیسا ہے؟ میں تو ایک مدت سے کاروبار کے سلسلے میں آ جا رہا ہوں، ایئرپورٹ کے عملے کے لیے بھی میں تو اب ایک جانا پہچانا آدمی ہوں۔ ہم لوگ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ جب تک سیٹھ آدم جی آتے رہے، کیا آپ کو کسی نے چیک کیا؟ کسی نے آپ پر شک کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب اگر آدم جی کے میک اپ میں کوئی اور صاحب آتے ہوں اور آئے بھی ہوں ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے، تو ہم کیوں تلاشی نہ لیں، کیوں چیک نہ کریں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہ آپ سیٹھ آدم جی نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ میں سیٹھ آدم جی نہیں ہوں؟ ہاں، یہی بات ہے، آپ سیٹھ آدم جی نہیں ہیں۔ حیرت ہے، افسوس ہے، آخر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے اور ہماری خبر غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم پہلے آپ کی تلاشی لیں گے، پھر ماہرین سے آپ کے چہرے پر سے میک اپ اتروائیں گے۔ اس کے بعد جو نیا چہرہ نمودار ہوگا وہ آپ کو آئینے میں دکھایا جائے گا، پھر آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کو ضرور غلط اطلاع ملی ہے، شک بے بنیاد ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر آپ مجھے جانے دیں۔ ہرگز نہیں، تلاشی لو ان کی۔ اوکے سر۔ نو سر، ان کے سامان میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، ہر چیز کاغذات کے عین مطابق ہے۔ آخر یہ بھی تو میجر حسن غوری ہیں، اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ خیر، اب ماہرین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، آپ ان کے چہرے سے میک اپ اتاریں۔ اوکے سر۔ کیا کہا آپ نے؟ میں میجر حسن غوری ہوں، ہمارے ملک کے مشہور و معروف سراغ رساں، محکمہ سراغ رسانی کے خاص کارکن، آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں سیٹھ آدم جی کے میک اپ میں میجر حسن غوری آئے ہیں؟ واہ، بہت اچھے، آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، آپ کا محکمہ بھی خوب ہے، کیسی اطلاعات دے رہا ہے۔ جناب، یہ میں ہوں، میں سیٹھ آدم جی، اپنے ملک کا مشہور تاجر۔ بھلا میں کیوں آنے لگا میجر حسن غوری کے میک اپ میں؟ یہ ہم نے کب کہا ہے، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ سیٹھ آدم جی کے میک اپ میں دراصل یہاں میجر حسن غوری آئے ہیں۔ اور یہ بات 100% غلط ہے، میں بالکل اصلی سیٹھ آدم جی ہوں۔ ہماری خبر غلط نہیں ہو سکتی، ماہرین آپ کے چہرے کا جائزہ ضرور لیں گے تاکہ میجر حسن غوری کا چہرہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ اچھی بات ہے، اب پہلے آپ اپنا اطمینان کر لیں۔ نہیں جناب، یہ صاحب میک اپ میں نہیں، یہ ان کا اپنا چہرہ ہے سر۔ غلط، بالکل غلط، یہ نہیں ہو سکتا۔ سر یہی بات ہے، ان کے چہرے کو ہر طرح چیک کیا جا چکا ہے، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے، اس پر کوئی میک اپ نہیں ہے سر۔ کیا بکتے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے چیک کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، ہمیں موصول ہونے والی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس فلائٹ سے میجر حسن غوری کو سیٹھ آدم جی کے میک اپ میں ہی آنا تھا۔ نہیں سر، یہ صاحب میک اپ میں ہرگز نہیں ہیں۔ کیا واقعی؟ یس سر، ہمیں تو خود افسوس ہے،
आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या वाकई ये मेजर हसन गौरी नहीं है? हाँ सर, यही बात है। ओह नो, व्हाट नॉनसेंस। मिस्टर आदम जी, आपको जहमत हुई, आप जा सकते हैं। आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। भला मेरा किसी मेजर हसन गौरी से क्या ताल्लुक? ठीक है, हमसे गलती हुई। खैर, कोई बात नहीं। हेलो सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ कैप्टन? मेजर हसन बच निकला? ऐसा तो खैर नहीं हो सकता था। तब फिर क्या हुआ? वो दरअसल असली सेठ आदम जी साबित हुआ। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। सर, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। ओ, इसका मतलब जानते हो कैप्टन? जी, क्या मतलब? इसका साफ मतलब यह है कि नादिर अली के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मेजर हसन गौरी ने यह सारा जाल गद्दार का पता चलाने के लिए बिछाया था। क्या? नहीं। ठहरो कैप्टन, बल्कि नहीं, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। असल मसला नादिर अली और डी के रॉबर्ट का है, और हमारा मसला यह है कि दोनों उसके जाल से बेखबर हैं, और आज रात इनकी मुलाकात तय है। मुलाकात भी नादिर अली के घर में होगी। डी के रॉबर्ट एक आम आदमी के मेकअप में वहां जाएगा। अब जरा गौर करो कैप्टन, नादिर अली के गिर्द जाल बिछाया जा चुका है और डी के रॉबर्ट उसके जाल में फंसने जा रहा है। ओह नो सर, आप फौरन डी के रॉबर्ट को फोन करें। क्या कह रहे हो कैप्टन? क्यों सर, क्या हुआ? फिलहाल तो वो आम आदमी के मेकअप में वहां पहुंचने वाला है, लेकिन जो ही हम उससे बात करेंगे वो साफ जद में आ जाएगा, क्योंकि नादिर अली के घर में एंटर होने वाला हर आदमी शक की निगाह से देखा जाएगा और उसकी अच्छी तरह से चेकिंग की जाएगी। तो फिर सर आपने क्या सोचा है? आखिरी हरबा आजमाना होगा कैप्टन, आखिरी हरबा। इसके बगैर कोई चारा नहीं। आखिरी हरबा? मैं समझा नहीं सर। मैं रॉडी को फोन कर रहा हूं कि वो अलर्ट हो जाए। उसका काम डी के रॉबर्ट को वहां से निकाल लाना होगा, और इस सिलसिले में जो भी रास्ते में आए उसे रास्ते से हटाना होगा। जी? क्या कहा आपने? मिस्टर रॉडी को भेज रहे हैं? हाँ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। आप जानते हैं सर, रॉडी क्या चीज है? अंडरवर्ल्ड में वो मौत का खिलाड़ी मशहूर है। अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। हमें डी के रॉबर्ट को बचाना है, बस वो जिंदा हालत में मेजर हसन गौरी के हाथ ना लगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। तो फिर सर रॉडी को हुक्म दें, मेजर हसन गौरी का भी काम तमाम कर डालें। उस शख्स ने बहुत ही तंग किया है। हाँ, अब यही होगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि नादिर अली का राज रह जाएगा और वो अपनी जगह काम करता रहेगा, क्योंकि फिलहाल इसके बारे में सिर्फ मेजर हसन या उसके ऑफिसर लेफ्टिनेंट जुबैर आदिल को पता है और किसी को मालूम नहीं। तो फिर लेफ्टिनेंट जुबैर आदिल के लिए भी रॉडी को हुक्म दे दें। डोंट वरी कैप्टन, डोंट वरी। रॉडी इन सब को देख लेगा। वो पूरी तरह हरकत में आएगा। हमें हर हाल में नादिर अली को बचाना है। इसकी खातिर मेजर हसन गौरी और लेफ्टिनेंट जुबैर आदिल जैसे कितने ही आदमी रास्ते से क्यों ना हटाने पड़े। सर, ये एक बहुत ही खौफनाक मारिका होगा, बल्कि बहुत हौलनाक भी। वेरी डेंजरस। हाँ कैप्टन, हाँ, वो तो होगा। ये नादिर अली साहब का घर है? जी हाँ, मेरा ही नाम नादिर अली है। और इस आजिज को? मैं समझ गया।
مہربانی فرما کر اندر آ جائیں۔ بہت خوب، شکریہ۔ تشریف رکھیے مسٹر سی۔ نو آج اس کو فضل بھائی کہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا فضل بھائی، آپ کی چیز تیار ہے۔ میں نے اس بار بہت کام کیا ہے، اس قدر نادر معلومات کی فائل تیار کی ہے کہ بس آپ کو اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو مزہ آ جائے گا۔ لیکن مجھے ایک شکایت ہے۔ وہ کیا مسٹر نادر علی؟ مجھے معاوضہ معقول نہیں ملتا۔ آپ جانتے ہیں یہ کام کس قدر مشکل اور خطرناک ہے اور جان جوکوں میں ڈالنے والا ہے۔ اس بارے میں آپ کی بات اوپر پہنچا دی جائے گی اور آپ کی خوشی کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ آپ واقعی ہمارے لیے بہت کام کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہمیں آپ کی خدمات کا اعتراف ہے۔ آپ بس جلدی سے وہ فائل ہمارے حوالے کر دیں۔ کیا آپ نے اس بات کا انتظام کر لیا ہے کہ فائل آپ کے پاس پہنچنے کے بعد محفوظ رہے گی؟ بالکل، آپ مطمئن رہیں۔ اچھی بات ہے، تو یہ رہی آپ کی فائل، اور اب میرا معاوضہ۔ آخری حربہ کی دوسری قسط سننے کے بعد آپ کے منتظر ہیں، اور آپ ان کے منتظر ہیں، یعنی 8ویں کیسٹ کے بلا عنوان کہانی کے انعامی مقابلے کے نتائج۔ تو سب سے پہلے ان ساتھیوں کے نام جنہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی، تو آئیے نام سنتے ہیں۔ کراچی سے حافظ فیض الرحمن، حافظ عبد الباسط، محمد سعید، بنت خان، عبید احمد، حذیفہ محمد، فاطمہ بانو، عبد الرحمن، شارقہ بنت سلیمان پنجوانی، محمد حذیفہ یحییٰ، کنیزہ اشتیاق، حمزہ اشتیاق، حذیفہ اشتیاق، ڈاکٹر محمد یحییٰ، محمد عاصم جاوید، خولہ، بشرا، وردہ، ماریہ، محمد علی حسین، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد حذیفہ، محمد طارق، اسامہ، حافظ محمد بلال، بنت عثمان، آمنہ خان، ملیحہ، محمد امجد، محمد طارق، ضیاء الرحمن، محمد عمر، محمد احمد، بنت انیس خورشید، بنت صفدر، بنت شاہد۔ سرگودہ سے احمد الرحمن، محمد طلحہ فاروق، محبوب الرحمن، حمیرہ مریم، حافظ محمد عاصم، محمد احمد اسد، محمد زین العابدین، محمد زید العارفین، محمد عزیر صبغت اللہ، محمد عمیر عنایت اللہ، اخت محمد مسکین۔ غیور عبداللہ، مطیع الرحمن۔ لاہور سے عبید اللہ، محمد ابو بکر، زید احمد، محمد احمد، بلال احمد، زبیر احمد، محمد فہیم عالم میواتی، ریحان جمشید، سلمان جمشید، رابعہ جمشید، حفصہ جمشید، سمیہ جمشید۔ حیدرآباد سے بنت انصار احمد، محمد اسامہ، حافظ اشفاق الرحمن۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے حافظ محمد عرفان، جبکہ فیصل آباد سے محمد ساجد، نورپور سے محمد عمر فاروق، عبد القیوم۔ پشاور سے اخت محمد حنیف فاروقی، محمد یاسر حبیب، سید حسین شاہ۔ جہلم سے محمد سالم عمر، حافظ محمد سفیان الیاس۔ خانیوال سے محسن خان، حیدریہ روڈ سے محمد عاطف خان۔ ساہیوال سے عبدالعلیم مجاہد، محمد سلیم رحیمی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے محمد ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ۔ پنجاب سے محمد زاہد اقبال۔ ملتان سے عبد الرحیم۔ میرپور خاص سے زین رضا محمد۔ سکھر سے سین بنت اظہار احمد شیخ، حماد الرحمن، بشار احمد۔ تو ساتھیوں، آپ نے مقابلے میں حصہ لینے والوں کے نام سن لیے، اب بتاتے ہیں آپ کو انعام یافتگان کے بارے میں۔ عبد الرحیم اور شہزادی نذیر جن کا تعلق ہے ملتان سے، اور ریحان جمشید جن کا تعلق ہے لاہور سے۔ اور ان دونوں ہی نے کہانی کا عنوان منتخب کیا ہے، سچا مسلمان۔ ان کو MIS کے تمام عملہ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ ان کا انعام انشاءاللہ جلد ہی روانہ کر دیا جائے گا۔ مقابلے میں حصہ لینے والے تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ بچوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری، 10ویں کیسٹ کہانی جس میں آپ سنیں گے پھنے خاں کا قصہ، جو اپنے محلے کا بدماش تھا، پھر اس کا کیا انجام ہوا، سننے کے لیے انتظار کریں۔ یوم آزادی کا 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہوگی انشاءاللہ۔ MIS پیش کرتا ہے بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں، مسکراتے لطیفے، خوبصورت نظمیں، دلکش نعتیں، سائنسی فکشن، تاریخی فیچرز اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ صرف MIS کیسٹ کہانی میں ویڈیو CD اور آڈیو کیسٹس آج ہی حاصل کریں پاکستان کے ہر بڑے شہر سے۔ اس کے علاوہ دبئی، سعودی عرب اور انڈیا میں بھی دستیاب ہے۔ پتہ یاد رکھیں، MIS اسٹوڈیو 523 C بلاک، آدم جی نگر، نزد مدینہ مسجد، کراچی، پاکستان۔
پاکستان. فون نمبر 49444484931044. موبائل 0300218392. شیریں خالص دیسی گھی سے تیار شدہ مٹھائیاں. دربار شیریں ذائقہ لاجواب, مزہ بے حساب. ہر قسم کی مٹھائیاں تازہ لذیذ و شیریں. دربار شیریں, بہادر آباد چورنگی, کراچی, پاکستان. فون نمبر 021494561 4939556. MIS پبلشرز کی جانب سے بچوں کے لیے ایک اور خوبصورت پیشکش, روشن ستارے. عبداللہ فارانی کی قلم سے لکھی جانے والی مستند کتاب جو صحابہ کرام کی دلچسپ حالات اور واقعات پر مشتمل ہے. دیدہ زیب ٹائٹل, عمدہ ورق اور خوبصورت تحریر کا انداز. آج ہی حاصل کریں روشن ستارے. زیبی جیولرز, زیورات کی دنیا میں ایک با اعتماد نام. زیبی جیولرز, معیاری کام, مناسب دام. زیبی جیولرز, خصوصی رعایت علماء کرام کے لیے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کے حساب کے لیے فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ یاد رکھیں, SB7/70 زیب النساء اسٹریٹ, صدر, کراچی. فون 52145556778786. ای میل ایڈریس nain88s@hotmail.com. دسترخوان تھا ادھورا, سنفاس سے ہوا پورا. معیاری کھانوں کے لیے سنفاز مسالہ جات. سنفاز سرخ مرچ پاؤڈر, دھنیا پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر اور ایک نیا انداز, ریڈ چٹنی اور پودینہ چٹنی پاؤڈر. لذت کی بات سنفاز کے ساتھ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم. عبداللہ فارانی کے قلم سے سیرت مبارکہ پر ایک مستند اور بہترین کتاب. MIS پبلشرز کی جانب سے ایک اور پیشکش. صلی اللہ علیہ وسلم. دسترخوان تھا ادھورا, سنفاس سے ہوا پورا. میٹھی میٹھی روایتیں اور میٹھے میٹھے پکوان اب بنانا بے حد آسان. سنفاس کھیر مکس, شیر خورما, رس ملائی, کسٹرڈ اور سنفاس کی فقریہ پیشکش مکس فروٹ کسٹرڈ.